ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا۔ حضرت ماں آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کا جنم ہوا تو ستارے میرے گھر کے اتنے قریب ہو گئے کہ ڈر لگنے لگا کہیں گر نہ پڑے، اور ایک ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ یہاں مکہ میں بیٹھے بیٹھے شام کے محلات اس روشنی میں ہمیں نظر آ گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑہ، صدقہ بٹ رہا ہے نور کا، اور وہ صدقہ لینے کے لیے کون آیا ہے؟ وہ نور کا صدقہ لینے کے لیے نور کا تارا آیا ہوا ہے۔ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا۔ کیا سمجھے؟ ناری کہتے ہیں آگ والے کو، جہنمیوں کو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کا دور تھا، اور کیسا دور تھا کہ اس دور کو دیکھ کر نور کا دل جل رہا تھا۔ وہ نور کون؟ وہ خانہ کعبہ ہے، کہ اس کعبہ شریف میں 360 بت بنے ہوئے تھے، وہاں پہ کفاروں نے لگائے ہوئے تھے۔ کعبہ شریف کو تو معلوم ہے کہ یہ کفر ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، عبادت کے لائق تو صرف اللہ ہے۔ خانہ کعبہ کو بنایا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے پھر مرمت بھی فرمائی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر، تو وہ سب تو خانہ کعبہ دیکھ رہا تھا، تو اس کو نور فرمایا گیا کہ یہ جو خانہ کعبہ جو نور ہے، یہ جہنمیوں کے دور کو دیکھ کر اس کے دل میں جلن ہو رہی تھی اور وہ غمگین تھا۔ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، اور پھر جب حضور کی ولادت ہوئی، بت شکن بت شکن مانے بتوں کو توڑنے والا۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو بت بیچا نہیں کرتے، بت توڑا کرتے ہیں، بت فروش نہیں، بت شکن۔ بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، اور جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ تو وہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، اور تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تم کو دیکھا۔
تم کو دیکھا. اب خانے کعبہ کے کلیجے میں ٹھنڈک ہو گئی کہ بت شکن آ گئے، نبی آخر الزماں آ گئے جو اللہ کے گھر کو شرک سے پاک کریں گے، وہ توحید کا سورج بلند ہوگا. ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. اور وہ کیسی نور والی سرکار ہے، فرماتے ہیں جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. ایک صحابی بلکہ دو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. کچھ دن پہلے ہم نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک یا دو کوئی خاص معجزے عطا نہیں ہوئے، یعنی قرآن وغیرہ تو خاص ہی ہیں، لیکن جیسا موقع جیسی بات اس طرح سے ایسی باتوں کا ظہور ہوتا تھا. وہ صحابہ کرام بیٹھے رہے حضور کی محفل میں اور سورج غروب ہو گیا. لائٹنگ اور یہ پاور سپلائی کا تو زمانہ نہیں تھا. جب ان کو اٹھ کے گھر پہ جانے کی بات ہوئی تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اندھیرا ہو گیا ہے، گھر پہ جانا ہے، راستہ طویل بھی ہے، اندھیرا بھی ہے. اب دیکھو سولیوشن دیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی پڑی ہوئی تھی، وہاں پہ لکڑی اٹھائی اور کہاں دیا جاؤ اس کو لے کر چلے جاؤ. جب یہ نکلے ہیں باہر تو وہ لکڑی وہ روشن ہو گئی، اور جیسے ٹورچ کام کرتی ہے اس طرح سے روشنی میں یہ دونوں صحابہ کرام چلتے رہے، یہاں تک کہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے. جب آگے چل کر دونوں کا راستہ الگ ہوتا تھا، اس کے دو ٹکڑے کیے، یا تو وہ دو ہی لکڑی تھی، اب دونوں روشنی والے ہو گئے اور اس لکڑی کی روشن لکڑی کے سہارے اپنے اپنے گھر پہ پہنچ گئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسی نور والی سرکار ہے کہ جس کو دیکھو نور کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے. توڑا مانے ٹکڑا. ایک توڑا یہاں پہ اعلیٰ حضرت نے ایک استعمال فرمایا ہے صنعت کا. شاعری میں ایک فن ہے، فن شاعری میں ایک صنعت جو آتی ہے کہ دونوں مصروں میں توڑا کا لفظ ہے. ایک توڑا کا معنی ٹکڑا ہوتا ہے اور دوسرے مرتبہ توڑا کا معنی ہوتا ہے کمی، گھٹ، نقصان. کہ فرماتے ہیں جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، ارے نور کی سرکار ہے، اس میں کیا توڑا نور کا؟ نور کی سرکار ہے، اب اس میں کیا نقصان ہے اور کون سی گھٹ ہو جائے گی نور کی کہ ایک دو کو ملا دو چار کو نہیں ملا. بلکہ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، ارے نور کی سرکار ہے، اس میں کیا توڑا نور کا؟ نور کی سرکار ہے. اور ایسی نور کی سرکار ہے کہ تب سے لے کر آج تک اسی نور مصطفیٰ سے مومنوں کے دل روشن اور منور نظر آتے ہیں. جتنے بھی صحیح العقیدہ مسلمان مومن ہوتا ہے اس کے دل کا ایک کنیکشن، ایک تار رسول اللہ کے دل سے جڑا ہوا رہتا ہے، اور جب تک وہ جڑا ہوا رہتا ہے تبھی تک ایمان سلامت رہتا ہے. جیسے ہی گستاخیاں، بے ادبیاں یا کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے، محبت میں کمی آتی ہے، جو تار کمزور ہو جاتا ہے، کنیکشن ڈھیلا پڑنے لگتا ہے تو آدمی کا ایمان بھی چلا جاتا ہے. اور جو اولیاء ہوتے ہیں، ہم جس کو ولی کہتے ہیں، جن سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، عجیب و غریب ان سے باتیں ظاہر ہوتی ہیں، وہ تمام کا تمام بھی نور محمدی سے فیض یافتہ ہوتے ہیں. لیکن عام مومن کے مقابلے میں وہ ان کے پاس اتنا نور زیادہ ہوتا ہے، جس کے پاس وہ چمک والے کا نور زیادہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول اور مقرب ہوا کرتا ہے. اعلیٰ حضرت پھر بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک ایمان کی جو چمک ہے، ولایت کی چمک ہے، روحانیت کی چمک ہے، نورانیت کی چمک ہے، وہ ان کا سورس اور استروت کیا ہے؟ وہ ایک ہی ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. ابر رحمت، رحمت کا بادل،
جب بارش برستی ہے، ابھی ابھی بارش ہوئی، تو وہ گھر دیکھتی نہیں ہے کہ نیک کا ہے کہ بد کا ہے، امیر کا ہے کہ غریب کا ہے، شہر ہے کہ دیہات ہے، پہاڑ ہے کہ چٹیل میدان ہے، ہر جگہ پر مسجد پہ بھی برس رہی ہے، بت خانوں پہ بھی برس رہی ہے، مومنوں کے گھر پہ بھی برس رہی ہے، نیک لوگوں کے گھر پہ بھی برس رہی ہے، گنہگاروں کے گھر پہ بھی برس رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت اس کی مثال دے کر بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، کیونکہ چمک اور نور کا سوال تو کر لیا، لیکن پھر یہ کہ ہم کس لائق کہ وہ نور کو برداشت بھی کر پائیں گے، وہ چمک بھی ہمارے، وہ صلاحیت بھی تو ہونی چاہیے، ہمارے اعمال تو ایسے ہیں نہیں۔ تو پھر فرمانے لگے کہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو وہ قصیدہ نور میں آپ نے اسی بات کا ذکر فرمایا اور وہاں پہ بھی نور کا سوال کیا۔ ایک تو پہلے یہ کہ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے اس میں کیا توڑا نور کا۔ اور پھر فرماتے ہیں میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور وہ نور کیسا ہے کہ جو گھٹتا نہیں ہے، دن دونا، دن بدن ڈبل ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ تو میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ بہت ہی پیارے پیارے کلام ہیں، پیارے پیارے قصیدے ہیں، یعنی اگر یہ سب پڑھے جائیں اور خاص کر کے نجی محفلوں میں جب پڑھے جائیں یکسوئی تنہائی میں، تو بہت ہی الگ ہی اس کا کیف و سرور ہے۔ بلکہ ایک دیوبندی کا میرے پاس ایک کلپ آیا، وہ دیوبندی کہتا ہے، بلکہ دیوبندی کا عالم تھا، دیوبندی تو آپ جانتے ہیں کیا کرتے ہیں، وہ وہابی جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے، اچھا وہ اپنے مریدوں کو یعنی اپنے شاگردوں کو اس طرح بیان کر اس میں ہی کہہ رہا ہے، شاید آپ سرچ کریں تو مل بھی جائے گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں جب بھی روضہ رسول کے سامنے جاتا، جتنی مرتبہ میری حاضری ہوئی، تو میں کچھ نہ کچھ کلام اور سلام یہ پڑھا کرتا۔ اچھا یہ سب پڑھتے بھی ہیں، دھوکے میں مت آ جانا کہ یہ پڑھ رہا ہے تو پھر اس میں یہ سب کچھ کرتے ہیں، یہ پوجا بھی کر لیں گے، سب چلتا ہے، سمجھے بات کو، تو یہ پڑھتے ہیں۔ لیکن ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے، بہت سارے فرق ہیں۔ اصل فرق یہ ہے کہ ان کے کچھ جو گرو گھنٹال گزرے ہیں، انہوں نے ایسی ایسی سخت گستاخی کی ہے جس پر علماء حرمین شریفین نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم گستاخی نہیں کرتے، لیکن جنہوں نے گستاخی کی ہے اس کو کافر بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، ان کو بھی ہمارا پیشوا ہی مان رہے ہیں، لہذا غلط آدمی کا ساتھ دینے کی وجہ سے یہ سب بھی غلط ہو گئے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، صرف ہمارا نیک ہو جانا اور ہمارا سچ پر ہونے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جو سچے ہیں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جو سچے ہیں، حق پر ہیں، ان کا ساتھ بھی دینا پڑے، ایسا نہیں کہ اپنے کو اپنا کرنے کا۔ جو حق پر ہیں اگر ان کا ساتھ نہیں دیا، غلط کو غلط نہیں کہا، حق کو حق نہیں کہا، باطل کو باطل نہیں کہا، تو پھر بھی مجرم ٹھہرو گے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے بہت سارے کلام وہاں جا کر پڑھے، لیکن جو مجھے مصطفیٰ جان رحمت پڑھنے میں مزہ آیا ہے، یہ وہ بھی بولتا ہے مصطفیٰ جان رحمت، اور وہ بولا بھی کہ یہ احمد رضا، ایسا نہیں کہ غلطی سے پڑھ لیا، وہ کہتا ہے کہ جو یہ احمد رضا خان بریلوی کا جو کلام ہے، وہ جو میں نے مصطفیٰ جان رحمت روزے کے سامنے کھڑے رہ کر پڑھا ہے، اور جو مجھے روح لطف اور جو مجھے برکت نصیب ہوئی ہے، وہ آگے کہتا ہے کہ وہ خود کہتا ہے میں سوچ رہا تھا کہ 100 سال کے بعد جس کے سلام میں اور جس کے کلام میں اتنا لطف اور نور نظر آتا ہے، تو پھر وہ آدمی میں کتنی روحانیت ہوگی، یہ سب بولتا ہے۔ تو یہ وہ ہیں کہ اپنے تو اپنے، غیر بھی اس کا اعتراف کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ وہ
اعلیٰ حضرت کے ایک ایک کلام ایسے ہی ہوتے ہیں، کسی کو بھی آپ لے کر بیٹھیں پوری پوری رات نکل جائے گی۔ اور اعلیٰ حضرت کے اشعار کا یہ بھی کمال ہے کہ کوئی نہ کوئی حدیث یا کوئی نہ کوئی قرآن شریف کی آیت یا کسی نہ کسی واقعہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ جیسے ایک کل جیسے پڑھا تھا کہ بندہ ملنے کو قریب ہے، اس میں ایک شعر آتا ہے، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، جن سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ اچھا، جس کے پاس جتنا علم زیادہ ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت کے کلام اور فتاوے اور اعلیٰ حضرت کی باتوں میں اس کو مزہ بھی زیادہ آتا ہے، کیونکہ یہ پوری بات ہی مجدد تھے نا، اہل غیرت تھوڑی تھے۔ لہذا جو جاہل ہوتا ہے اس کو اعلیٰ حضرت سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے، وہ کہتا ہے جب دیکھو اعلیٰ حضرت کرتے ہیں۔ ارے بھائی، جو قرآن پڑھا، حدیث پڑھا، تفسیر پڑھی، شرح پڑھی، ان کی بہت سارے فقہ پڑھے، پھر جب اعلیٰ حضرت کو پڑھا تو پتہ چلا کہ سارے کا نچوڑ امام احمد رضا خان ہے۔ اچھا، یہ جو عید میلاد کی دھوم دھام ہو رہی ہے، عید میلاد کی دھوم دھام جو منائی جا رہی ہے پوری دنیا میں، خاص کر کے یہ بر صغیر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا وغیرہ میں جو منایا جاتا ہے، اس میں یوں سمجھیے کہ 90% جو اس میں جو جس کا کرم ہے وہ فیضان ہے، وہ اعلیٰ حضرت کا ہے۔ کیونکہ میلاد پہلے مناتے تھے لیکن مختصر طور پر، پھر وہابی نکلے، وہ کہنے لگے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے۔ صحابہ کرام نے منایا، انہوں نے منایا، اب آدمی کنفیوز ہونا شروع ہو گئے۔ اور ایک انگلش میں کہوت ہے، اف یو کانٹ کنوینس دیم کنفیوز دیم، اگر تم لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکتے، کنوینس نہیں کر سکتے، ان کو کنفیوز کر دو۔ وہ کہتے عید مت مناؤ، تو مسلمان کہتے بھائی کیوں نہ منائے، بھائی خوشی ہو رہی ہے رسول پاک کے، تو وہ ایسی ایسی باتیں پھر لاتے کہ صحابہ نے منایا تھا، کیا انہوں نے یہ سب کیا تھا، جلوس نکالا تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ڈنکے کی چوٹ پر اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا کہ یہ بالکل جائز ہے اور سنت سے ثابت ہے، اور اتنا شدید طور پر اس کا مخالفت کیا اور اس فتنے کا خاتمہ کیا کہ لوگ اور مسلمان اور سنی مسلمانوں کے دل مطمئن ہو گئے کہ ہم جو کرتے ہیں وہ غلط نہیں کرتے، انہیں سارا بند کروا دیتے یہ لوگ۔ اور پھر کیا ہوتا، پھر یہی ہوتا جو آج ہو رہا ہے کہ آج کل 5 ستمبر کو پوری دنیا میں عید میلاد النبی، اور اس مرتبہ تو 1500 سالہ منایا جا رہا ہے، یعنی یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری زندگی میں ہم یہ دن بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری زندگی میں ہم یہ 1500 سالہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ منایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر ہم تو اپنے حساب سے مناتے ہیں، اور اس میں کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں، محبت ہوتی تو مناتا ہے۔ کہ آپ کے گھر پہ شادی ہوتی تو سیریز نہیں لگاتا آدمی، تب تو کوئی مفتی سے پوچھنے نہیں جاتا ہے۔ برتھ ڈے ہوتا ہے گھر میں بچے کا، خوشی منائی جاتی ہے، نیازیں تقسیم ہو رہی ہیں، ختم پڑھے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب حضور کا نام آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، بدعت ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، 5 ستمبر کو ایک پوری جماعت ہے، یہ اس میں حصہ نہیں لیتی، عید میلاد کی شرکت حصہ نہیں لیتی۔ دوسری میں تاریخ بتاتا ہوں، 5 ستمبر کو حصہ نہیں لیں گے، 23 سپٹمبر، اسی مہینے میں 23 ستمبر، 5 23 18 دن کے بعد، آپ یہ تاریخ یاد رکھیں، 23 سپٹمبر 2025 سعودی نیشنل ڈے منایا جاتا ہے۔ آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں سعودی نیشنل ڈے، اور پھر دیکھیں کیا کر رہے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب سعودی میں، پہلے تو سعودی کا نام سعودی تھا ہی نہیں، حجاز مقدس کہا جاتا تھا، رسول اللہ کا تھا نا، عرب تو رسول اللہ کا ہے۔ اسلامی حکومت سلطنت عثمانیہ کو ختم کر کے برٹن اور یورپ کے سہارے، اگر اس میں بھی کسی کو شک ہے اور یہ کوئی کانسپائرسی تھیوری لگتی ہے تو میں 2-4 نام اور دے دیتا ہوں۔ آپ ہمفرے کی کہانی پڑھ لیں، ہمفرے کی کہانی، وہابی کی کہانی، ہمفرے کی زبانی۔ ہمفرے جاسوس رہا ہے۔ دوسرا ہے لارنس آف دی عربیہ، LAWRENC، یہ آپ اوپن سورسز پر مل جائے گا، آپ کو گوگلنگ کر لیں آپ، لارنس آف دی عربیہ، ہمفرے، وہ آپ کو کارنامے پتہ چلیں گے کہ یوں ہی یہ وہابی نجدی بیٹھے نہیں ہیں، باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ اور پلانٹیڈ یہ چیزیں ہیں۔ جیسے آج بھی چلتا ہے، CIA ہے اور
موساد ہے، ہر جگہ پر ان کے لوگ رہتے ہیں، کس کی حکومت بٹھانا، کس کو ہرانا، کس میں کتنا غفلہ کرنا، چناؤ کے لیے پیسے کہاں سے آتے ہیں، بہت سارے کھیل کھیلے جاتے ہیں ڈیموکریسی کے نام پر۔ تو اسلامی سلطنت کو ختم کر کے وہابی سلطنت قائم کی، یہ ڈے منانے کی خوشی میں، اور جو حجاز مقدس جس کو کہا جاتا تھا اس کا نام ہٹا کر اپنے خاندان کا نام سعودی عربیہ رکھا، محمدی عربیہ نہیں رکھا۔ اس کی خوشی میں ہر سال 23 ستمبر کو، اور 1925 میں غالباً ہوا تھا تو یہ 100 سال ہونے چاہیے، 100 سال۔ اور پھر دیکھو کہ یہ خوشی کیسے مناتے ہیں۔ رسول پاک کی پیدائش کی خوشی ہو تو بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے، فضول خرچی ہے، اور غریبوں کو دے دینا چاہیے، یہ سکھاتے ہیں ہمیں۔ اور پھر جب ان کی اسلامی کو ختم کرنے کی بات ہو، آپ دیکھیں، اور یہ میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کنفیوز نہ ہو، اوپن سورسز پر اویلیبل آپ دیکھیں، اور پھر اللہ کا شکر منائیں کہ ہم سعودی کی وجہی ہونے پر ہم خوشی نہیں مناتے، رسول اللہ کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، برے قسمت کے فیصلے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کچھ۔ تو فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ اصحاب صفہ وہ لوگ تھے کہ جو کمانا اور یہ کچھ نہیں کرتے تھے، ایک چبوترا تھا، وہاں بیٹھے رہتے، حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت رہتے، اور ان کا کام تھا حضور کی اداؤں کو سیکھنا، ان کو سمجھنا، اور ان کی حدیث سیکھنا اور عمل کرنا۔ جب جہاد کی بات آتی تو جاتے، کبھی کوئی کھانا پیش کرتا تو کھاتے، ورنہ کئی دن بغیر کھائے پیے گزار دیتے تھے۔ انہی میں سے حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور سب سے زیادہ رسول پاک کی حدیثیں حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہوئی ہیں۔ یہ فائدہ ہوا علم دین کا۔ اور جو آج مدرسوں میں ہوتا ہے، یہی اصحاب صفہ کا کام تھا، کہ آج جو مدرسے میں جو پڑھنے جاتا ہے کماتا نہیں ہے، وہاں جا کر بیٹھتا ہے، پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، دین کو حاصل کرتا ہے، وہی اسی سے وہ نکلتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کھانا پینا تو کچھ تھا ہی نہیں، کبھی کوئی لاتا تو کھا لیتے۔ بولے مجھے بہت سخت بھوک لگی ہوئی تھی، اسی میں ایک کوئی حاضر ہوئے صاحب، اور ایک دودھ کا پیالہ حضور کے سامنے پیش کیا۔ اب کیا ہوگا، بھوک لگی ہے، وہ پیالہ آیا ہے دودھ کا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے دل، وہ خود فرماتے ہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ کاش رسول اللہ یہ مجھے عطا فرما دے، میں پورے کا پورا پیالہ پی جاؤں۔ بھوک لگی، کتنے دنوں سے کھایا پیا کچھ نہیں، اور پتہ نہیں واپس کب آئے۔ غریبی کا زمانہ ہے، کسی کے پاس کچھ ہوتا تو کچھ دے دیتا تھا، ورنہ چلا۔ سب کا یہی عام طور پر تھا، مال کی فراوانی نہیں تھی۔ اور خود حضور کے گھر میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ ازواج مطہرات جو تھی امہات المومنین تقریباً 9 تھی اس زمانے میں، حضور کی زمانے میں۔ تو وہ 9 بیویاں تھیں، لیکن فرماتے ہیں کہ مسلسل 3 دن کر پیٹ بھر کر ہم نے نہیں کھایا ہے۔ اور اس رسول اللہ اسی طرح سے دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور فرماتی ہیں حضرت عائشہ کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ 1 مہینہ 2 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا۔ آپ سوچیں، چولہا نہیں جلتا تھا، اور ہمارا گزارا 2 کالی چیزوں پر ہوتا تھا، ایک پانی اور کھجور کھا کر ہم گزارا کر لیتے تھے۔ 1 مہینہ اور 2 مہینہ۔ فرماتی ہیں ہم چاند دیکھتے، چولہا نہیں جلتا، دوبارہ چاند دیکھتے، چولہا نہیں جلتا، پورا مہینہ ایسے گزر جاتا تھا۔ ہمارے زمانے میں تو اگر دھندا تھوڑا کم بھی پڑ جائے، روزانہ 2000 کا ویپار ہوتا ہے، 2-4 دن 1500 کا چلے، یہ پیر بدل لے گا۔ بولو نوا بابو پکڑوا پڑ سے، ہمارا دھندو اوچھو تھا، یہ پیر بھی دھندے کے لیے رکھ رہا ہے۔ یہاں نبی ہیں، اور نبی کے گھر کی بات ہے، اور کیوں نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے یہ باتیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ صرف سبحان اللہ بولنے کے لیے اور باتیں سن کے نکال دینے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین رول ماڈل ہے، آئیڈیل ہے،
آدرش ہے رسول اللہ کی. اس لیے ہم یہ سب واقعات آپ کو سنا رہے ہیں کہ ہمارے پاس آج کیا نہیں ہے. یہ باتیں سنیں اور پھر سوچیں کہ ہمارے پاس آج کیا نہیں ہے. کتنی نعمتیں ہیں. یوں سمجھے کہ نعمتوں میں ہم دبے ہوئے ہیں, ڈھکے ہوئے ہیں, چھپے ہوئے ہیں, لیکن زبان پر شکر نہیں آتا ہے. اور زبان پہ آ جائے تو دل میں کبھی شکر نہیں ہوتا ہے. شکایتیں ہی ہوتی ہیں, شکایتیں ہی ہوتی ہیں, اللہ سے شکایتیں. یہ کام باقی ہے, وہ کام باقی ہے, اتنا مل جائے, وہاں سے اتنا مل جائے, ابھی وہ ختم ہو جائے, ابھی وہ پلان ہو جائے. دل میں اسی میں لگتا ہے, یہاں تک کہ جو چیز انسان کے پاس ہے اس کا شکر نہیں. میرے پاس اتنا اچھا سا فون ہے لیکن میرے کو یہی تکلیف ہے کہ میرے پاس آئی فون نہیں ہے. اب میں اس کا شکر کرنے کے بجائے آئی فون کے رنج میں ہوں. اللہ من نے دیدھو ہوتے تو ہوں ہی لاکھ روپیہ نے فون لینے نکلو, بلیٹ پڑا ہوں. ارے بھائی جو ہے اس میں اللہ کا شکر کر. نبی کی زندگی کو دیکھو, اور رسول اللہ نے فرمایا بھی, سکھی ہونے کا فارمولا فرمایا کہ دنیا میں اگر سکھی ہونا ہے تو اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو. اپنے سے جو کم لوگ ہیں, آپ کے پاس بڑا سا مکان نہیں, چھوٹے مکان والے کو دیکھو. آپ کے پاس چھوٹا مکان ہے, کرائے والے کو دیکھو. کرائے کے مکان میں تو جھونپڑی والے کو دیکھو. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے دل میں ناشکری نہیں ہوگی. شیخ سعدی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے چپل چوری ہو گئے یا ٹوٹ گئے. چپل ٹوٹ گئے تو یہ گئے مسجد میں اور کہاں کہ چلو میں دعا مانگتا ہوں کہ میرے چپل. غریبی کا زمانہ ہماری طرح نہیں تھا کہ ایک کباٹ تو پورا چپل کا ہوتا ہے, کھاسڑے گھر میں جمع کر کے رکھتا ہے, پہننے کا بھی ٹائم نہیں ہے. اور پھر اوپر سے کہتا ہے باپو برکت ہے وہ کرو, جوڑا گھر میں سائی چوائے کیا دی برکت ہے. اب سوچیں کہ یہ چپل کا صرف مسئلہ نہیں ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جس نے وہ جمع کر کے کہ بھنڈا کے میں نے سٹور روم پورا رکھا ہوا ہے, اس میں دھندا یہی کرتا ہے, سب جمع کرتا ہے. کیا رے کام آؤ سے, بس ایک کفن رکھنا بھول جاتا ہے. بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور نے یہ فرمایا کہ تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم ناشکری نہیں کرو گے, اور اگر اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو جو تمہارے پاس ہے اس میں بھی ناشکری ہوگی. اوپر والوں کو دیکھو گے تو تمہیں اپنی کمی کا احساس ہوگا کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے, اسے جو اللہ نے دیا ہے اس کا بھی شکر ادا نہیں کر پاؤ گے, دھیان تمہارا ہٹ جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ ان کے چپل ٹوٹ گئے تھے شیخ سعدی کے, بولے چلو جاتے ہیں ہم. اگر میں بھولتا نہیں تو شیخ سعدی کا ہی واقعہ ہے. مسجد میں جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ میرے پاس چپل نہیں ہے. لیکن جب مسجد میں آئے تو انہوں نے وہاں پر ایک سائل بھکاری مانگنے والے کو دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے, اور وہ مانگ رہا تھا, بیٹھا ہوا تھا مسجد میں. انہوں نے وہ چپل کا رونا چھوڑ دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا, اے اللہ تیرا شکر ہے میرے دونوں ٹانگیں تو سلامت ہیں. یہ چیز ہوتی ہے, لیکن ہمارے نظر میں یہ نعمت ہے ہی نہیں. ہم کسی اور کوئی نعمت سمجھتے ہیں. ہمارے پاس 4 وہیل بھی ہو پھر بھی ہم کو 4 بنگلی والی دکھتی ہے, اس کو ایسا منہ میں پانی لا کے دیکھتا ہے, اللہ آپ نے بھی دے نا, تو دیا ہے اس کا تو شکر کر. اس میں ناشکری پیدا ہوگی نا. اور جس نعمت کی شکر ادا نہیں کیا جاتا, جس نعمت کی قدر نہیں کی جاتی, پھر وہ بھی چھین جاتی ہے. ایک دن وہ آتا ہے کہ وہ 4 بنگری تو نہیں آتی ہے, اس میں سے وہ 4 وہیل ویسے 2 وہیل والے میں آ جاتا ہے, کیونکہ اس نے جو اللہ نے دیا تھا اس کا شکر ادا نہیں کیا تھا. اور حضور نے پہلے ہی فرما دیا کہ دنیاوی معاملات میں, ہاں دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. علم کے معاملات میں دیکھو کہ کس سے علم زیادہ ہے تو تمہیں بھی من ہوگا. جو نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں اس کو دیکھو, جس کے اعمال زیادہ اچھے ہیں اس کو دیکھو, تاکہ ہمیں رغبت ہو کہ چلو ہم تہجد نہیں پڑھ سکتے اس کی طرح, کم سے کم فجر تو پڑھ لیں. چلو اس کی طرح ہم 5 وقت جماعت سے نہیں پڑھ سکتے, اکیلے میں تو پڑھ لیں. چلو اس کی طرح نفل نہیں پڑھ سکتے, فرض تو پڑھ لیں. اس کی طرح ہم سخاوت نہیں کر سکتے, لیکن جو زکوٰۃ فرض ہے وہ تو ادا کریں. تو دین کے معاملے میں اپنے سے آگے ہیں ان کو دیکھا جائے, اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے جو نیچے اللہ نے جن کو دیا ہوا ہے ان کو دیکھا جائے. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ کچھ فنڈامنٹلز ہوتے ہیں کہ اگر اس کو آدمی رکھے تو زندگی پرسکون اور دل میں مطمئن ہو جاتا. تو فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ پیالہ تھا دودھ کا, اور میرے بھوک لگی تھی, کتنے دنوں سے کھایا نہیں تھا. تو میرے دل میں خیال آیا کہ اگر رسول اللہ یہ مجھے عطا فرما دے تو کام ہو جائے گا آج. تو اب دیکھیں
حضرت ابو ہریرہ جب حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ اصحاب صفا کو بلا لاؤ، یہ سب بھی تو بھوکے ہیں نا۔ اب ابو ہریرہ سوچنے لگے کہ پیالہ ایک ہے اور یہ 60-70 لوگ ہیں، یہاں پہ یہ تھا کہ مجھے مل جائے، اب سب دیں گے تو کیا میرے بھاگ میں آئے گا؟ لیکن اب حضور نے سیدھا حکم ہی فرما دیا، تو اب سامنے سوال کا یا کسی اور بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں گیا اور اصحاب صفا جتنے بھی تھی سب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لانے لگا، بولے چلو چلو حضور کی بارگاہ میں کچھ آیا ہوا ہے اور چلو۔ اب حضرت ابو ہریرہ سے کہتے ہیں کہ ان کو تم پلاؤ، جس کو بھوک لگی ہو 2-4 دن سے، جو بھوکا ہو پیاسا ہو، ایک پیالہ ہے، ایسا بھی نہیں کہ پوری دیگ ہے۔ ہمارے یہاں تو پوری دیگ ہوتی ہے تو بھی آدمی ٹوٹ پڑتا ہے کہ کہیں خلاص نہ ہو جائے، بھائی آپ روارو پچی رہی جائیں، یہاں پر واحد میں بیٹھا ہے تو وصول تو کروں نا۔ اللہ ماشاء اللہ، ہمارے یہاں تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جہاں پہ ایسے لوگ نہیں آتے ہیں، لیکن ایسا ایک مینٹالٹی بن جاتی ہے، آدمی کہتا ہے کہ یار کیا کرنا۔ یہاں پہ حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا جاتا ہے کہ ان سب کو پلاؤ۔ اب دیکھیں حضرت ابو ہریرہ ایک صحابی کے پاس گئے، بولے پیو۔ اب سب کا حال یہی ہے، ایسا نہیں کہ حضرت ابو ہریرہ بھوکے ہیں تو باقی سب کا پیٹ بھرا ہوا ہے، سب بھوکے ہی تھے، اور بھوک میں ایسا تھا کہ 3-3 4-4 5-5 دن تک کچھ کھانا نہیں ملتا تھا اور پینا بھی نہیں ملتا تھا۔ عربستان ہے، آج کی طرح فیسلٹی تھوڑی ہے۔ وہ ایک اب اصحاب صفا کہا جاتا ہے کہ 70 جیسے لوگ تھے، 60-70 لوگ تھے، 60-70 لوگ۔ وہ ایک صحابی نے پینا شروع کیا، اب اتنا پیے جا رہے ہیں، دودھ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، یہاں تک کہ پورا پی کر سیر ہو گئے، دھرا گئے، ایک دم سیٹسفیکشن ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ اب دوسرے کو دو، اب دوسرے کی باری۔ ابو ہریرہ سب دیکھ رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سب کی باری آ گئی، سب نے پیٹ بھر کے پیا، وہ پیالے میں سے دودھ ختم نہیں ہوا، یہاں تک کہ میں اور رسول اللہ ہی بچے۔ اچھا، رسول اللہ نے بھی اتنے دنوں سے کھایا نہیں ہوا تھا، ایسا نہیں کہ لوگ قوم بھوکی مرے اور یہ سب عیش و آرام کریں، معاذ اللہ، یہ رسول اللہ پاک کی تعلیم ہے ہی نہیں۔ وہ تعلیم کیا ہے آگے آتا ہے۔ پھر کہنے لگے سب کی باری آ گئی، سب نے پی لیا، اب رسول اللہ نے حکم فرمایا، اے ابو ہریرہ اب تم پیو۔ اب باری آئی ان کی، اب ابو ہریرہ نے پینا شروع کیا۔ پیے کہتے ہیں کہ میں نے اتنا پیا، پیئیں گے نا بھائی، پیا، میرا پیٹ بھر گیا، میں نے رکھا، رسول اللہ نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ ابھی ختم نہیں ہوا، ایک پیالے کی کیپیسٹی کتنی ہوتی ہے، اور کیوں ختم نہیں ہوا؟ یہ تو عادت کے خلاف ہے، ایک پیالہ تو ایک آدمی اکیلا پی لیتا ہے اور اس کا پیٹ پورا بھرتا بھی نہیں ہے، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں، جو عادت کے خلاف ہو اور نبی سے ظاہر ہو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنا پیا، حضور فرماتے رہے پیو پیو، میں نے کہا یا رسول اللہ اب میرے پیٹ نہیں پی سکتا، اب میری طاقت نہیں، میرا پیٹ اتنا بھر گیا ہے۔ اور پھر رسول پاک آخر میں بچے، اور آخر میں آپ نے فرمایا ساقی القوم آخرہم، کہ قوم کا جو ساقی ہوتا ہے، قوم کو جو پلانے والا ہوتا ہے، وہ سب سے آخر میں پیتا ہے۔ یعنی جو سردار ہوگا اور جو کھلائے گا یا پلائے گا، اس کی باری سب سے آخر میں آئے گی۔ یہ حضور کی تعلیم ہے، یہ کتنی عمدہ تعلیم ہے۔ اور ایسا نہیں کہ خود کا پیٹ بھرا ہوا ہے اس لیے وہ سب کو کھلا رہے ہیں، خود بھی یہ حال ہے، لیکن سب کی باری آ گئی اور ان میں سب کو پلایا ابو ہریرہ نے، تو ابو ہریرہ کی باری سب سے آخر میں آئی، اور ان سب کو پلایا اللہ کے رسول نے، تو وہ سب سے آخر میں پی رہے ہیں۔ اور یہ فرمایا کہ یہ سب سے آخر میں جو ساقی قوم ہوتا ہے، قوم کو پلانے والا ہوتا ہے، قوم کی دھیان رکھنے والا ہوتا ہے، اور سب سے آخر میں اس کا وہ باری آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت اس کی طرف اشارہ کر کے حضرت ابو ہریرہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر؟ فارسی میں شیر کا معنی ہوتا ہے دودھ، شیر معنی دودھ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ابو ہریرہ بتاؤ تو صحیح کہ وہ دودھ کا پیالہ کیسا تھا، کیا کیفیت تھی اس وقت
کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جن سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، جن سے 70 سنتیر صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، اور میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ، میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ، جن سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا، جن سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا۔ تو یہ ہے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں، یعنی وقتاً فوقتاً ایسی ایسی باتیں ظاہر ہوتی تھی، ایسی ایسی چیزیں ظاہر ہوتی تھی، اور کوئی قید نہیں کہ کس میں، پانی میں بھی ظاہر ہو رہا ہے، دودھ میں بھی ظاہر ہو رہا ہے، کھانے میں بھی ظاہر ہو رہا ہے، جانوروں میں بھی ظاہر ہو رہا ہے، انسانوں میں ظاہر ہو رہا ہے، جناتوں میں ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ، تو یہ معجزات ہیں، وہ دیکھ دیکھ کر، اور جو وحی نازل ہوتی تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ بھی دیکھیں، اتنے معجزات ہیں، سید المرسلین ہیں۔ معراج کا واقعہ میں آپ نے بچپن سے سنا ہوگا کہ تمام نبیوں کی امامت آپ نے فرمائی، اور یہ سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی سادگی کا عالم یہ ہے کہ ایک پیرہن مبارک جو ہے، کرتا پہنا ہوا ہے، تو اس کی لمبائی پنڈلی، آدھی پنڈلی تک ہے، اور وہ بھی چادر رکھی ہوئی ہے، لنگی شریف ہے تو اس ٹخنوں کے اوپر ہے، اور فرمایا کہ ٹخنوں کے نیچے جو ہو وہ جہنم میں ہے۔ عام طور پر تہبند شریف ہوتا، لنگی شریف ٹخنوں کے اوپر ہوتی، چادر اوپر ہوتی، کبھی قمیص ذیب تن فرماتے تو وہ قمیص نصف پنڈلی تک، یہ گھٹنے سے لے کر ٹخنوں تک ہوتا، اس کو پنڈلی بولتے، آدھی پنڈلی تک اس کی لمبائی ہوتی تھی، اس سے بڑا زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے، اور آپ ناپسند فرماتے تھے۔ عورتوں کو کچھ زیادہ لمبا رکھنے کی پردے کی وجہ سے آپ نے اجازت دی ہوئی تھی۔ اتنا کچھ سادہ سا لباس، زندگی بالکل سادہ سا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے حجرے میں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے چٹائی پر، اور پیٹھ مبارک سے چادر ہٹی ہوئی تھی، تو وہ چٹائی کے نشان پیٹھ مبارک پر ظاہر دکھ رہے تھے۔ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ جب پیٹھ ننگی ہو اور یہ گدلا نہیں، چٹائی یا ایسی کوئی بھی چیز ہوگی تو پورا چھپ جائے گا نا یہاں پر۔ حضرت عمر نے دیکھ کر آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے، اور کہنے لگے یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ کفر و شرک کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ تو نرم بستر پر آرام کرتے ہیں، عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہیں، بڑے بڑے اچھے اچھے محلوں میں رہتے ہیں، اور آپ اللہ کے پیغمبر اور رسول ہو کر یہ حال ہے کہ آپ کی یہ پیٹھ مبارک پر یہ چٹائیوں کے نشان ظاہر ہو رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی آپ کے لیے ایک بچھونا بچھائیں، نرم، اس زمانے کے اعتبار سے، ہمارے والا نہیں، اس زمانے میں جو بستر تھا۔ کہا یا رسول اللہ، میں آپ کو بچھا دے، ہم آپ کے لیے کچھ ویوستھا کریں۔ اب جواب سنیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے، اے عمر، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ قیصر و کسریٰ کی بات آئی تھی نا، بادشاہ تھے، وہ سپر پاور تھے۔ فرمانے لگے، اے عمر، کیا ہمارے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ ان لوگوں کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے یہ سب آخرت میں ملے ہمیں؟ آج مسلمان کا مسئلہ ہے کہ سب روکڑا یہیں پہ چاہیے، ساری خوبیاں، ساری فیسلٹی اس کو یہیں چاہیے، آخرت نے پچھی نہیں اتیار نو۔ اور یہ کافروں کی سوچ ہے، یہ کافروں کی سوچ ہے کہ مرنے کے بعد کس کو پتہ ہے۔ کافر ایسا بولتا ہے، وہ ایمان نہیں رکھتا نا، انکار کرتا، کافر مطلب انکار کر رہا ہے، وہ آخرت کا انکار کر رہا ہے، تو وہ کہے گا کہ بھائی میرے بات کو نہیں خبر ہے، یہاں جو مزہ کری ہوئی کری لو، 4 દિવસની ચાંદની છે, અહીં બધી ફેસિલિટી રાખવાની, આ મયરો બૈરો એ બધું આપણે વાત નહીં કરવાની. لیکن مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن اسے ہی تو کہتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتا ہے اور اس کا صرف شک اور وہم نہیں ہوتا، یقین ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور آخرت ہے، یقین ہوتا ہے، یعنی 1% بھی اگر شک ہے تو کفر ہو جائے گا،
ایک ٹکا بھی اس کو شنکا کے کوئی استھان نہیں ہے وہاں پر، وہ پکی بات ہے۔ اور جس کو اتنا یقین ہو کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور آخرت ہے اور جنت ہے جہنم ہے، وہ سارا سودا یہیں پہ روکرا کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ تو یعنی کہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اور رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ کیا ہے عمر، تو ایسی بات کرتا ہے، کیا اتنا کافی نہیں کہ ان لوگوں کے لیے جتنا کچھ ہے، ہم آج بھی مسلمان کافروں کو دیکھتے، جو میں نے وہ بنگڑی والی گاڑی کی بات کی، وہ مشرکوں کو دیکھ کر مسلمان کو من ہوتا ہے کہ میرے پاس بھی یہ چیزیں ہوں، لیکن مومن سوچے کہ ہمیں ان کو تو دیکھنا ہی نہیں ہے، ہمارا حال کیا ہے کہ تیرے قدموں میں جو ہے، غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں چرے دیکھ کے تلوا تیرا، کون نظروں میں چرے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ بات ختم ہو گئی، حضور تشریف لائے، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، کون سا سکہ چلے گا، کون سا سکہ چلے گا، یہی تو تعلیمات ہے، اسی کا سکہ چلے گا، سکہ کوئی الگ سے نہیں آئے گا، یہی سب سکے ہیں کہ حضور نے کیا سمجھایا، کیسی زندگی گزاری۔ اور پھر فرمایا آگے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ مجھے یہ بستر، صحابہ کرام، یہ حضرت عمر کا ایک میں نے حدیث سنائی، اور بھی کبھی کبھی صحابہ کرام عرض کر دیتے، جیسے حضرت ابن مسعود وغیرہ یہ سب بستر وغیرہ بچھاتے تھے، تو وہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ اگر آپ فرما دیں تو تھوڑا فیسلٹی ہو جائے، تھوڑا بہت اچھی بستر ہو جائے۔ حضور کا کیا جملہ تھا اور کیا مثال بیان فرماتے میری اور دنیا کی، مجھے دنیا سے کیا کام، مجھے دنیا سے کیا کام، میری مثال تو اتنی ہے کہ ایک سوار گزر رہا ہے صحرا سے، دوپہر کے وقت ایک درخت کے سائے میں تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے، آرام کرتا ہے اور پھر آگے نکل جاتا ہے۔ یہ آنکھ کھولنے والی حدیث ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں لیکن ہم سب یہیں پہ بسانا چاہتے ہیں، ہمیں ساری سگور، فیسلٹیز، تمنائیں، خواہش سب یہیں پہ پوری کرنی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں میرا اور دنیا کا کنیکشن کتنا ہے کہ ایک آدمی سفر پہ نکلا ہوا ہے، ایک تھوڑے سے وقت کے لیے، 1-2 گھنٹے کے لیے درخت آیا، وہاں پہ وہ بیٹھا، کھانے کا توشہ کھولا، تھوڑا سا کھایا، تھوڑا سا پیا، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آرام کیا اور پھر اپنی منزل کی طرف بڑھ گیا۔ مومن کا حال یہی ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں۔ آیا ہے کوئی؟ ہم رہنے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو جانا ہے آخرت میں، ہمارا گھر تو جنت میں ہے انشاءاللہ۔ تو جنت میں جب جانا ہے تو یہ صرف ایک درخت کی مانند ہے کہ ہم آئے، کچھ سال رہے، گھنٹوں کے وجہ سے کچھ سال گنا لیں، ویسے بھی سال کو گھنٹوں میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے، آپ کنورٹ کر لیں کہ اتنے گھنٹے ہم رہیں یہاں پر، ایک چھت تھی اس کے نیچے رہے، جتنا تھوڑا بہت کھانا پینا، جتنا روزی لکھی تھی، تقدیر تھی، اتنا کھایا پیا اور آخرت کی تیاری کی، موت آئی، ہم واپس چلے گئے، ہمارا سفر رکتا نہیں کیونکہ ہم مرتے نہیں ہیں، ہمارا تو صرف شفٹنگ اور انتقال ہوتا ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ۔ آخری بات کہ آپ کی سادگی اور آپ کی برداشت اور آپ کی اتنی سمپلسٹی پہ قربان، بہت جگہ پر حدیث میں آیا ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے، ایک اعرابی، گامڑیا، دیہاتی، تہذیب نہیں ہے، سمجھداری نہیں ہے کہ نبی سے کیسے بات کی جاتی ہے، نبی سے کیسے بات کی جاتی ہے اس کو سمجھ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں آپ سنیں، اور مطلب ہماری عقلیں پھر حیران رہ جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور تشریف لے جا رہے تھے، میں اس کے حضور کے ساتھ تھا، ایک دیہاتی آیا اعرابی، اور حضور نے ایک سخت کناروں دھاریوں والی چادر پہنی، اس طرح سے لگائی ہوئی تھی، یہ چادر جو ہیں وہ اس طرح سے حضور نے رکھی ہوئی تھی۔ اب وہ اعرابی آیا، فرماتے حضرت انس کہ حضور کے چادر کے ایک کنارے کو پکڑ کر اتنا زور سے کھینچا ہے کہ میں نے رسول اللہ کی گردن مبارک پر اس کی خراش میں نے دیکھی، اتنا زور سے کھینچا، اتنا، اور وہ تھی موٹی اور سخت دھاریوں والی۔ تو کیسی حالت ہو، یہ تو نرم ہے، بالکل بالکل نرم ہے،
اب یہ اگر کنارہ سخت ہو اور اس کو اگر یوں اتنا کیا جائے اور وہ بھی مبارک نرم گردن، حضور کتنا نرم ہاتھ تھا اس طرح سے، تو وہ خراش اور وہ جو پورا گھساؤ جو ہوتا ہے وہ گردن پر آ گیا، اور وہ اعرابی کہنے لگا اے محمد اللہ نے جو تم کو دیا ہے اس میں سے مجھے دو. یعنی اس کو مال چاہیے تھا کہ جو مال غنیمت وغیرہ جو آپ کے پاس ہے وہ مجھے دو. اس طرح کے لوگ آتے تھے حضور کی بارگاہ میں. اب دیکھو اخلاق کیا ہو رہا ہے، کس طرح سلوک کر رہا ہے، آنے والے جو بھی تھے وہ کر رہے ہیں. حضرت انس اور دوسرے بھی احادیث روایت کی گئی اس طرح سے، لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ اس اعرابی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ میں تجھے ہرگز تب تک نہیں دوں گا جب تک تو یہ چھیڑا جو ہے چادر کا چھوڑے گا نہیں، تو چھوڑ تو پھر میں تجھے دوں نا. بولو، کیونکہ وہ کر رہا ہے، وہ اپنے اخلاق ہیں، وہ اس کی سمجھ ہے، اور یہاں پہ کون ہے. اچھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ نہیں، جب تک میرے دونوں اونٹ پر آپ سامان نہیں لادو گے میں تمہارا یہ چادر ہے وہ چھوڑوں گا نہیں. آخرکار رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے ایک اونٹ پر کھجور لاد دی جائیں، وہ دوسرے پر جو لاد دیے جائیں. بولو، یہ ہیں اخلاق. کہ غصہ تو ایک طرف رہا، تبسم فرما رہے ہیں. اور ایسے کئی سارے واقعات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا یہ حال تھا کہ کوئی بھی بیوہ، کوئی بھی بچی، کوئی بھی غلام آ کر بیٹھ جاتا، اور جب تک وہ بیٹھا رہتا حضور اٹھتے نہیں تھے. وہ جب تک بولتا رہتا بات کاٹتے نہیں تھے. بہت زیادہ طویل گفتگو ہو جاتے تو کھڑے ہو جاتے. اور فرماتے ہیں کہ غلام، اور غلام میں بھی باندیاں جو ہوتی تھی یا بچیاں جو چھوٹی عمر کی ہوتی تھی، کوئی بھی حضور کا ہاتھ پکڑ کر بازار میں لے جاتا. کبھی بھی کوئی بیوہ عورت حاضر ہو جاتی، مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، رسول اللہ کو اپنے ساتھ لے جاتی. حضور ان کی ساری سامان کی خریداری کروا دیتے ساتھ میں رہ کر. اور اتنا آسان تھا کہ کوئی بھی حضور کو جہاں چاہتا لے جاتا. کوئی پروٹوکول اور اسپیشل اسٹیٹس نہیں کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ فیسلٹی چاہیے، میں نبی ہوں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یہ ہیں اخلاق کہ حضور کو کوئی بھی مطلب ایسے کئی سارے واقعات ہیں کہ راستے میں فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بوڑھیا مل گئی. حضور کو راستے میں ایک بوڑھیا مل گئی، سلام کیا، اب اپنی کہانی سنانے لگی. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سنتے رہیں اور جو ان کے ساتھ روایت کرتے ہیں وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ دیکھ رہے تھے. ان کو لگا کہ شاید کوئی بادشاہت کی بات ہے، بادشاہ ہوں گے نبی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو وہ دیکھنے کے لیے آئے تھے. لیکن جب بوڑھیا بات کرنے لگی رسول اللہ وہاں سے ہٹے نہیں، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تھک گیا کہ اتنی بھی لمبی کوئی بات کرتا ہے، اتنی بھی لمبی کوئی بات سنتا ہے، اور اگر یہ بادشاہ ہوتے تو ایک لمحے کے لیے نہیں رکتے. بادشاہ کو ملنے کے لیے تو اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، ان کے دربار میں جانا پڑتا ہے، اور یہ چھوٹے موٹے غریب غربا اور فقیروں اور بیواؤں اور بوڑھیوں کو تو وہاں پہ انٹری بھی نہیں ہوتی ہے. یہاں پہ راستے میں روک کر وہ پوری کہانی سنا رہی ہے. رسول اللہ وہاں سے ہٹے نہیں جب تک اس نے اپنی بات ختم نہ کی، پھر آپ آگے بڑھے. دیکھ کر وہ مان گئے کہ یہ کوئی بادشاہ کی بات نہیں ہے، یہ سچ میں اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں. یہ ہے اسوہ حسنہ، یہ ہیں اچھے اخلاق، اور یہ ہیں کہ حلم سے کام لینا. یہاں پہ ایک اور مسئلے کی بات بیان کر دوں کہ جو حضور نے فرمایا وہ ان کے اخلاق تھے. یہاں پہ وہابیوں نے ایک اور بات نکالی. دیکھو رسول اللہ نے فرمایا میرے لیے کھڑے مت ہو، میرے ہاتھ مت چومو، میں بادشاہ نہیں ہوں، لہذا یہ سب حرام ہو گیا. اچھا، جو لوگ رسول اللہ کے لیے سلامی کے لیے کھڑا ہونا، ان سب تعظیم کرنا کو حرام کہتے ہیں، لیکن پیٹھ ہم روزے پہ جاتے ہیں تو پیٹھ دکھاتے ہو کہ نہیں دکھاتے؟ جس کو نصیب ہوا سلام پیٹھ دکھا کے نہیں نکلتے نا، ہم الٹے قدم نکلتے ہیں تعظیم کی. وہاں بھی کہتا ہے نا رسول اللہ نے کہیں فرمایا کہ ایسا کرو، یہ سب گناہ ہے. اب سنی کنفیوز ہو جاتا ہے، یار رسول پاک نے تو کدو ایسے کہ نہیں کدو ایسوں ایسے آؤ بدو نو کرائے. لیکن ٹرمپ بیٹھا ہو تو ٹرمپ کو پیٹھ نہیں دکھاتے. MBS بیٹھا ہے وہاں پیٹھ نہیں، اب یہ سب آن لائن مل جائے گا آپ کو. ان کو پیٹھ دکھاتے نہیں ہے.
ہاتھ چومنا بولے شرک ہے، یعنی اللہ کے بھی ہاتھ چومتے ہوگے تو بندے کا ہاتھ چومنا شرک ہوا نا، یعنی ان کا کون سا عقیدہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن یہ جو امریکی صدر آتا ہے، ہاتھ تو کیا گال کو بھی چوم لیتے ہیں۔ بوش اور کلنٹن اور یہ اوباما جاتے تھے سعودی میں تو یہ ٹھوم کے، یہی سعودی نیشنل ڈے 23 سپٹمبر کو ہاتھ پاؤں گال رخسار سب چومتے ہیں ایک دوسرے کے، اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ٹھوم کے لگاتے ہوئے ناچتے رہتے ہیں۔ یعنی سونا جنگل رات اندھیری، تو ان سب کی باتوں کو آپ مت سنا کریں، اور اللہ نے فضل و کرم سے ہمیں جو اللہ نے دیا ہے وہ بہترین ہے۔ یہ بات یہاں سے آئی کہ اگر کوئی بزرگان دین یا کوئی پیشوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یا ایسا مت کرو، یا یوں کہو یا یوں کہو، تو یہ ان کے اخلاق ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ ہوتے ہیں کہ جو کر رہا ہے کیا اس کے لیے یہ صحیح ہے؟ جیسے آپ کی عمر 30 سال ہے، آپ 60 سال کے آدمی سے بات کر رہے ہیں تو کہہ کر، 30 سال کا نوجوان 60 سال کے بوڑھے سے تو کہہ کر بات کہتا ہے، لیکن وہ جو بوڑھا ہے وہ کچھ بولتا نہیں ہے۔ اب کسی نے سن لیا، آپ نے کہا تو نانو تھے نا مانی صاحب میں تو کارے بات کرے ہے، تارا باپ نہیں عمر نو ہے تمہیں کہوائے۔ اب وہ 30 سال کا نوجوان کہتا ہے کہ ہوں تو اینی ساتھے بات کرو جینے کوئی દિવસ મને નથી કીધું કે તું ના કે હું વાત કરું છું એ કોઈ દિવસ ખોટું નથી લગાડતો ને ગમે એવી મજાક કરી લઉં ને। اچھا تو تم اس کو تو کہتے ہو اور وہ تو سن لیتا ہے 60 سال کا بوڑھا، یہ اس کے اخلاق ہیں۔ لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ 30 سال کا جو کر رہا ہے وہ درست ہے۔ اگر آپ تو کہتے ہو تو یہ تمہارے اخلاق ہیں۔ تو رسول اللہ نے کئی مرتبہ سادگی کا اظہار فرمایا۔ ہمارے اولیاء کرام علماء کرام نے اتنی سمپلسٹی دکھائی ہے کہ بالکل زمین پہ رہے ہیں، تو وہ ان کے اخلاق تھے۔ لیکن سامنے لوگوں نے، امتیوں نے، مریدوں نے، شاگردوں نے کیا کیا، یہ ان کے اخلاق ہوتے ہیں کہ کیا یہ تو نہ بولتے ہیں کہ مجھے یہ کچھ مت کیا جائے، لیکن کیا ہم وہ کر پاتے ہیں؟ اگر ہم وہی کریں تو وہ تو کچھ نہیں بولیں گے، لیکن ہمارے حق میں وہ بے ادبی شمار ہوگی اور گستاخی ہو جائے گی۔ وہ ان کے اخلاق ہے کہ وہ کچھ نہیں بولتے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ اور سنت مبارکہ پر عمل کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے دلوں میں عشق رسول کی سچی چاشنی اور مٹھاس اور حلاوت نصیب فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ ہمیں پریکٹیکلی طور پر رسول پاک کے دین پر، رسول پاک کی شریعت پر اور رسول پاک کی سنت پر عمل کی سعادت و توفیق نصیب فرمائے۔ کل انشاءاللہ تبارک و تعالی صبح سویرے، ویسے تو پوری رات ہماری مسجد کھلی رہے گی، جو اپنی طرح سے عبادت کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ میری بھی حاضری رہے گی اور سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن صبح 3:30 بجے انشاءاللہ ہم جو عید صبح صادق کا جو نعت وغیرہ کا سلسلہ ہے یہ ہے، اور آپ میں سے جو کوئی بھی نعت شریف پڑھنا چاہیں تو یہ کھلا ہوا ہے، یہ کوئی بند پلیٹ فارم نہیں ہے کہ کچھ ہی لوگوں کو ہم پڑھاتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو سیکھنا چاہیں اس کے لیے بھی کھلا ہوا ہے، سیکھنے کی نیت سے آپ پڑھیں، بچے پڑھ سکتے ہیں، بوڑھے پڑھ سکتے ہیں۔ نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، اور رسول اللہ کے یہ اخلاق ہیں۔ یہاں پہ کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ہیں۔ تو انشاءاللہ اسی لیے زیادہ وقت رکھا ہے۔ ہر مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم 1 گھنٹے میں پہنچ نہیں پاتے ہیں، وقت ختم ہو جاتا ہے اور کئی سارے چہرے وہ نعت شریف پڑھنے سے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے اس مرتبہ 3:30 بجے کا رکھا ہے کہ آپ آئیں، جو بھی کلام پڑھنا چاہیں پڑھیں، اور اگر سیکھنا چاہیں تو پڑھتے جائیں۔ اصلاح کہیں ہوگی تو ہم نشاندہی کر دیں گے کہ یہاں پہ ایسے پڑھا جاتا ہے، یا یہ لفظ یوں نہیں یوں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ 5:13 یا 5:15 کو صبح صادق ہے، تو اس وقت ہم جو سلامی اور جو دعا وغیرہ ہوتا ہے وہ کریں گے، اور جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوگا تو 5-7 منٹ میں اذان ہو جائے گی، اور 5:30 یا سمجھیے کہ 5 منٹ زیادہ دیں گے تو 5:35 کو ہم انشاءاللہ جماعت فجر کی کھڑی کر دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہمیں یہ عشق رسول صحیح طریقے سے عطا فرمائے۔ اور جلوس کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے، بلکہ ہر جگہ پر یاد رکھیں
کہ جو رسول پاک کی میلاد کی خوشی میں اور آپ کی آمد کی خوشی میں جو کچھ بھی آپ کریں، پرسنلی کریں، پرائیویٹلی کریں یا پبلکلی کریں، اس میں رسول پاک کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر رسول پاک کی نافرمانی ہوئی تو یہ خوشی کی بجائے یہ بغاوت اور نافرمانی ہو جائے گی۔ اسی میں سے میوزک آتا ہے کہ میوزک حرام ہے اسلام میں، شریعت نے بہت ناپسند کیا ہے، اور میوزک کا اور اسلام کا یہ کنیکشن ہے، کنیکشن سمجھ لیں۔ سنگیت جہاں پر بھی آئے گا، ڈی جے آئے گا، کہ اگر کوئی سنگیت قرآن شریف کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو یہ کافر ہو جائے گا۔ یہ ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے، اور لوگوں نے سنگیت کو اسلام سے جوڑ دیا، مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ کیونکہ اگر سنگیت جائز ہوتا، ڈھول نگارے تاشے اور یہ سب ناچنا کودنا جائز ہوتا تو سب سے پہلے مسجد میں ہوتا۔ مسجد میں ہوتا، مسجد میں کبھی ڈھول کیوں نہیں بجاتے؟ مسجد میں پیپوڑی عام کیوں نہیں بجاتے؟ مسجد میں ہم سارنگی کیوں نہیں بجاتے؟ مسجد میں ہم قرآن پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، سلامی پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ جتنی چیز اسلام میں آتی ہے سب مسجد میں ہوگی۔ تو آپ دیکھ لیں دنیا کی کسی مسجد میں یہ نہیں ہوتا ہے۔ مطلب کہ اگر اسلام سے کنیکشن ہوگا تو ہوگا نا، اسلام میں ہے ہی نہیں یہ سب چیزیں۔ تو حضور کی آمد کی خوشی میں حضور نے فرمایا میں ڈھول باجے سارنگی اور بانسری کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ اب اسی کی خوشی میں، انہی کی خوشی میں، آمد کی خوشی میں وہ سب کیا جائے تو بیوقوفی ہے، جہالت ہے۔ تو ان سب اور جتنی بھی اور چیزیں ہیں، یہ میجر ایک چیز تھی تو ایک میں نے بیان کی، اور جتنی بھی ہیں اس کا آپ خیال رکھیں، چاہے گھر میں منائیں، مسجد میں منائیں، محلے میں منائیں، جلوس کے شکل میں منائیں، جہاں جہاں ہو رسول پاک کی آمد کی خوشی ہے تو رسول پاک کو جو طریقہ پسند ہے اس طریقے سے منایا جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ السلام علیکم۔